مرزا مظہر جان جانا ان قاضی صاحب کے مرشد تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، ان کے مرشد تھے۔ ان کا نام جو ہے مظہر تھا اور تھے وہ اہل حدیث، وہ تھے اہل حدیث تھے۔ پڑھا ہوگا آپ نے ان کے بارے میں کہ وہ اس دور میں جب عمل بالحدیث جو تھا بڑا مشکل تھا اور بڑا لوگوں کے ہاں نا مصیبت کا باعث بنتا تھا۔ افغانستان والے تو انگلیاں کاٹ دیتے تھے، ہاتھ توڑ دیتے تھے رفعی دہن کرنے پر، اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی ایسے ہی تھا۔ تو ان مرزا مظہر جان جانا نے دلی آئے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے اور وہاں آ کر عمل بالحدیث کا اہتمام کیا، نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کو زد و کوب کرنے لگے، مارنے پیٹنے لگے۔ تو شاہ صاحب آ گئے۔ شاہ صاحب کا بڑا احترام تھا۔ شاہ صاحب کتابوں میں اہل حدیث ہیں، عملاً حنفی تھے۔ تو وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس نے یہ کام کیا۔ انہوں نے کہا یہ کام جو اس نے کیا ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک کام ہے۔ تو شاہ صاحب نے ان کی جان بچائی۔ تو اور وہ بڑے نازک مزاج آدمی تھے، مرزا مظہر جان جانا وہ بہت نازک مزاج آدمی تھے۔ کہتے ہیں کہ اتنے نازک مزاج تھے، اگر آپ نے پانی پیا ہے نا اور گلاس جو ہے یہ اس کو غلط طریقے سے رکھ دیا ہے تو کہتے تھے مجھے سر درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کیا اس نے۔ اور سراہی جو ہوتی ہے نا، وہ پرانے زمانے میں گڑھے ہوتے تھے، سرائیاں ہوتی تھیں، اس کے اوپر ڈھکنا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سراہی کو کھولا، ڈھکنا اٹھایا، پانی گلاس میں ڈالا، اور کئی بندے جو ہے نا وہ ٹیڑھا ڈھکنا رکھ دیتے ہیں، سیٹ کر کے نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کیا بدتمیزی ہے، کیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنی نزاکت تھی۔ لیکن بیگم جو تھی خدا کی پناہ، وہ ایسی بد مزاج تھی اور ایسی پھوڑ اور ایسی بد سلیقہ تھی کہ کچھ بھی کر کے نہیں دیتی تھی اور ہر وقت جو ہے نا بد زبانی کرتی رہتی تھی۔ لیکن مرزا صاحب اس کے نخرے اٹھاتے تھے، اس کے ناز اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ کہتے یہ اللہ نے میرے ساتھ جوڑ دی ہے، اب میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتی۔ پھوڑ بھی تھی، بد سلیقہ بھی تھی، بد زبان بھی تھی، لیکن اتنے نازک مزاج اور اتنے مرنجاں مرنج اور اتنے تحمل اور برداشت کرنے والے کہ ایسی بیوی کے ساتھ زندگی گزار۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے ایسے کیا۔ تو یہ زندگی کے اندر انسان کو یہ چیز جو ہے نا اگر انسان اللہ کے لیے کر لینا تو بڑی مشکل جو ہے نا وہ آسان ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کو طریقہ، اس چیز کو زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اور ہمارے بزرگوں میں سے ہیں مولوی ہاشم صاحب، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یہاں بھی میرا خیال کبھی کبھی آئے ہیں وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو آیتیں ہیں نا قرآن مجید کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں جو ہیں نا یہ زندگی کے اندر میں نے بڑی سامنے رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے میں نے نا زندگی کے اندر بہت کچھ پایا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اس لیے انسان کو اپنی جو ہے نا محبت اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے۔ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ابدیت کا یہ ایک بڑا عظیم مقام ہے کہ انسان افوض امری الی اللہ، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ انسان کی زندگی کے اندر پھر آئے اور پھر اللہ کے سپرد کر کے انسان مطمئن ہو جائے کہ اب میں نے اللہ کے سپرد کر دی، اب اللہ بہتر کر دے گا، اور اللہ بہتر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جو بندہ اللہ کی طرف معاملات کی تفویض کر دیتا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی دستگیری کرتا ہے، بڑی کارسازی۔